بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے خلاصۃ النو حصہ اول کے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے۔ ان میں جو تمرینیں تھیں ان تمرینوں کو بھی ہم نے حل کر لیا۔ اب مزید ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے والے اسباق کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کچھ اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہو یا کچھ اور سمجھ میں نہ آتا ہو تو مزید جو ہے آپ کمنٹس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اور مزید آسانی سے آسانی کر کے اس کو آسان بنایا جا سکے۔ آج جو ہم خلاصۃ النو حصہ اول کا سبق نمبر 3 الدرس الثالث تیسرا سبق شروع کرتے ہیں، اور تیسرا سبق جو ہے معرفہ اور نکرہ کا بیان اس پر مشتمل ہے۔ تیسرا بیان معرفہ اور نکرہ کا، سبق نمبر معرفہ اور نکرہ کا بیان ہے یہ۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ پہچانیں گے کہ معرفہ یعنی خاص کسے کہتے ہیں، اور نکرہ یعنی عام تو یہ کس سے کہتے ہیں۔ انگلش کے اندر جس طرح سے آتا ہے کامن ناؤن، پراپر ناؤن، تو کامن ناؤن چونکہ عام ہوتا ہے اور پراپر ناؤن خاص ہوتا ہے، تو اسی طرح سے عربی کے اندر بھی کچھ خاص رہتے ہیں خاص کرنے کے لیے، اور کچھ وہ رہتے ہیں نکرہ رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں معرفہ اور نکرہ کا بیان۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جس زیدن، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ اجمالی طور پر یہاں انہوں نے بیان فرما دیا، پھر اس کے بعد مخصوص طریقے سے ہر ایک کی تعریف، ہر ایک کا بیان فرمائیں گے نیچے چل کر کے۔ تو یہاں دیکھیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، یعنی تو اب یہاں پر زید ایک مخصوص ذات کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے یہاں پر اس کے اندر، تو یہاں پر ایک خاص علم، ایک خاص جو ہے معین شخص کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہیں گے، معرفہ کہیں گے۔ اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جیسے حجر، پتھر، تو مطلقاً یہ پتھر سب کو شامل ہے، کوئی خاص مخصوص نہیں ہے پتھر، بلکہ بہت سارے دنیا کے جتنے بھی پتھر ہیں کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، کسی کی خاص تخصیص نہیں ہے، اس میں عموم ہے، تو اس کو کہیں گے نکرہ۔ تو یہ نکرہ ہے، اور اس حجر، اب آپ کیسے پہچان کریں گے یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے، تو اس کے وہ نیچے تعریفیں کریں گے، معرفہ کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ بیان کریں گے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا کہ کون معرفہ ہے اور کون نکرہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں بیان فرمائیں گے کہ سب سے پہلے معرفہ جو ہے، معرفہ کی اقسام بیان فرمائیں گے، اور معرفہ کی جب اقسام بیان کر دیں گے تو بس اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر نکرہ کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا بیان۔ بیان فرما رہے ہیں یہاں انہوں نے بیان فرما دیا جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، جیسے زیدن، اور جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں، جس سے حجر۔ معرفہ کی اقسام، اسم معرفہ کی 7 قسمیں، یعنی اسم معرفہ کی یہ 7 قسمیں آ رہی ہیں۔ اگر کوئی اسم، کوئی چیز ایسی ہے جو ان 7 مخصوص اقسام میں سے واقع ہو رہی ہے، 7 مخصوص اقسام میں سے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر ہو تو اسے نکرہ کے زمرے میں شامل کریں گے، نکرہ میں داخل کریں گے اسے۔ تو یہاں جب 7 چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے پہچان لیں گے تاکہ آسانی ہو ہمارے لیے پہچاننا ہے کہ یہ جو ہے معرفہ کی 7 قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہو رہا ہے، تاکہ پھر آگے آسانی ہو جائے ہمیں سبق حل کرنے میں بھی۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ضمیر، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا، انت، ہوا۔ آپ اپنی کتاب میں مخصوص طریقے سے پڑھیں گے کہ ہر ایک کی جو ہیں یہ قسمیں ہیں۔ اسم ضمیر، سب سے پہلے ہے اسم ضمیر، وہ اسم جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، جیسے انا ہے یہ تو متکلم پر دلالت کر رہا میں، انت ہے جو مخاطب پر دلالت کر رہا ہے جیسے تو، آپ، اور ہوا جو ہے یہ غائب پر دلالت کر رہا ہے وہ۔ تو یہ ضمیریں بھی کیا ہوتی ہیں، یہ بھی معرفہ میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی جو ہیں
متکلم مخاطب یا غائب کی کیا کرتی ہیں؟ شناخت کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی کیا بولتے ہیں؟ اس میں معرفہ میں شامل کرتے ہیں۔ آپ اس کی گردانیں جب پڑھیں گے اس میں متمکن کے بیان میں، تو یہاں ضمیروں میں، اس میں غیر متمکن کے بیان میں آپ پڑھیں گے ضمیروں کا بیان، تو وہاں پڑھیں گے انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، اس طور سے آپ تفصیل سے وہاں پڑھیں گے ان سب کے بارے میں، تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ضمیریں یہ سب جو ہیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور ضمیر کا مقصد ہی کیوں ہوتا ہے؟ ضمیر جو ہوتی ہے انسان کبھی ہوتا ہے نام بہت طویل ہوتا ہے کسی کا، اب نام کو نہ ذکر کر کے اپنا صرف ضمیر سے کام چلانا ہوتا ہے، تو وہاں اختصار ملحوظ کرنے کی خاطر بھی یہ ضمیر کو لایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی نام کو ذکر کرنے میں جو بار بار جو ہے کلام کے اندر ثقل پیدا ہو جائے، اس ثقل سے بچنے کے لیے بھی کبھی کبھی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، یعنی ضمیر تو اس میں ضمیر کا دوسرا نام مضمر بھی ہے، یعنی اس میں ضمیر وہ اسم جو متکلم مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، تو پہلے انا جو ہے متکلم پر دلالت کر رہا ہے، انتا جو ہے مخاطب پر، اور ہوا جو ہے غائب پر دلالت کر رہا ہے۔ اتنا سمجھ لیا آپ نے؟ آگے چلیں، فائدہ، اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر کو مضمر کہیں گے، اور اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر، ظاہر یعنی دکھنے والا، تو اس میں ضمیر کے علاوہ باقی ہر اسم کو اسم ظاہر یا مظہر کہتے ہیں، لہذا جو بھی اسم آگا تو اس کو اسم ظاہر بولیں گے۔ نمبر 2، اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکر، مکۃ، النحو، تو یہاں پر علم کسے بولیں گے؟ جو کسی ایک ہی خاص چیز، جگہ یا کسی خاص چیز جگہ کا خاص نام ہو، تو وہاں پر جب یہ ایسی چیزوں پر دلالت کرے تو ہم اس کو کیا بول دیں گے؟ علم بیان کریں گے۔ لہذا جو شہروں کے نام ہوا کرتے ہیں، یعنی ملکوں کے نام ہوا کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کس میں شمار ہوں گے؟ معارفہ میں شمار ہوں گے۔ جیسے آپ مثال دیں بکرن، یہ کسی یہ خاص ایک شخص کا نام ہے اپنے معاشرے میں جو رہنے والا ہو، تو اس کا ایک خاص نام ہے، آپ اس نام سے مخصوص کر دیتے کسی کو، پھر اسی سے آپ پہچانتے ہیں، تو کوئی عام دوسرا نہیں سمجھا جاتا اس سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بہت سارے ہوں اس نام کے تو آپ اس کی معرفت کے لیے کچھ الگ صفت بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے ایک خاص نام پڑ گیا جس کا، تو اب وہی مراد ہوتا ہے، معاشرے میں کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں علم، کہ کسی شخص کا خاص نام ہو۔ بکرن، مکۃ، یہ مکہ شہر مقدس ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، تو جب بھی ذہن میں انسان کے مکہ آتا ہے تو مکہ سے فوراً اسی شہر مقدس کا تصور آتا ہے جہاں مکہ مکرمہ موجود ہے، تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ کسی خاص جگہ، کسی خاص جگہ پر دلالت کر رہا ہے۔ النحو، یہ کیا ہے؟ خاص مخصوص نحو، علم نحو پر دلالت کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے دوسری چیزیں الگ ہو جاتی ہیں جدا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ علم میں شمار ہوگا، اس سے مخصوص ایک علم کا فن نحو شمار یا ذہن میں آتا ہے، تو یہ ہو گیا نحو، علم، اسم علم۔ نمبر 3، اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے حاذا مذکر واحد قریب کے لیے، حاذہ مؤنث واحد قریب کے لیے، ذالک مذکر واحد دور کے لیے، اور تل کا مؤنث واحد دور کے لیے۔ یہ تو کچھ 4 مخصوص یہاں پر خاص الفاظ دیے ہیں، یہاں پر آپ ان کی تفصیل جب آپ پڑھیں گے، اگر آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہے اس میں اشارہ کے بیان میں، تو وہاں پر آپ کو بیان کیا جائے گا کہ اس کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں اس میں اشارہ کے لیے، اگر آپ کو بیان کیے جائیں وہ، تو آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے کہ حاذا، حاذانے، یعنی حاذہ، ہاؤلائے، تلکا، اولائکا، ذالکا، تانیکا، زانیکا، یہ سب وغیرہ الفاظ آئیں گے، اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ آگے والی کتب میں پڑھیں گے۔ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ یہاں پر 4 لفظ دیے ہیں، یہ اسم اشارہ میں سے، اور اسم اشارہ محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو جو محسوس ہوتی ہے ہمارے سامنے دکھ رہی ہے، اور مبصر دکھائی دے رہی چیز، تو اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ معرفہ میں ہو جائے گی، اور ہمارے لیے خاص ہو جائے گی، تو وہ اسم اشارہ اگر کہیں پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسم بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ میں شمار ہوگا، اور اسم اشارہ خود معرفہ کی قسموں میں شمار ہے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں اس کے علاوہ اولائکا ہے، تو اولائکا جو ہے یہ جمع پر دلالت کرتا ہے دور کے لیے، یعنی اسی طرح اولائکا، زانی کا ہے یہ مذکر جو ہے تثنیہ کے لیے دلالت کرتا ہے، تانی کا ہے
یہ مونس تلکا کا مونس ہے، تانی کا یہ مونس تثنیہ پر دلالت کرتا ہے، یہ دو، اور اس طرح جو ہے ہاؤلا یہ اس میں جمع ہے، اور یہ ہاؤلا جمع قریب پر سب پہ دلالت کرتا ہے، مذکر و مؤنث سب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے بارے میں آپ تفصیل آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے بیان کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ اب نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے۔ اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہے، اور لہذا جہاں کہیں بھی اسم موصول داخل ہو تو پورا یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ معرفہ میں شمار ہوگا، کیونکہ اسم موصول یہ کس میں سے ہے؟ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، لہذا جب بھی جملہ داخل ہوگا تو وہ کیا بنے گا؟ معرفہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اسم موصول رہتا ہے، اس کے بعد والا جو جملہ آئے گا وہ کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا۔ اب یہ موصول کیونکہ ناقص رہتا ہے تو اب وہ مل کر کے دونوں مل کر کے تام ہو جائیں گے، پھر وہ جملہ تام ہو جائے گا۔ جیسے ہم مثال میں دیکھیں یہاں پر، اسم موصول وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی جملے کا جز بنتا ہو۔ تو یہاں پر جب انہوں نے یہ کہا جز بنتا ہو، لہذا یہ الذی اور اللتی جو دو مثالیں ہیں، الذی مذکر کے لیے ہیں اور اللتی مؤنث کے لیے، الذی مذکر واحد کے لیے، اللتی مؤنث واحد کے لیے، یہ جو ہے اس کو کسی بھی جملے سے آگے والے سے جوڑیں گے، پھر اس کے ملوا کر یہ تام جملہ بنے گا۔ اب دیکھیں مثال دو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جیسے ہم کہیں قال الذی، کیا؟ قال الذی ہوا حبر، تو دیکھیے قال فعل ہے، اس نے کہا، الذی جو کہ، اب یہاں جو الذی ہم نے اتنا کہا تھا تو اس سے بات پوری سمجھ میں نہیں تھی، کس نے کہا؟ جو کیا ہے، تو آگے والا جو جملہ ہم نے لایا ہوا حبر، وہ جو عالم ہے، اس نے کہا جو عالم ہے، تو الذی یہ جو ہے اس میں موصول ہے، اور ہوا مبتدا، حبر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے صلہ کس کا؟ الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کے پھر فاعل ہوگا قال فعل کا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے خود بھی پورا تام معنی نہیں دیتا، بعد والے جملے سے مل کر کے دونوں ملتے ہیں، پھر دونوں اپنا مل کر کے معنی ایک تام پورا کرتے ہیں، تو اس طور سے یہ جملے کا جز بنتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی اس میں موصول آگا تو اس کے بعد ایک نہ ایک چیز کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کہیں اب شروع میں آ جائے تو اس کے بعد ہم فعل لائیں گے، یعنی تو فعل سے مل کر کے بعد میں جو ہے یہ جملے بن کر کے مبتدا بنے گا۔ جیسے کہ مثال ہم پیش کریں، الذی خطب عالم، وہ جس نے خطاب کیا عالم ہے، تو الذی یہاں شروع میں آیا تو اب خطبہ سے اس کو جوڑ کر پورا دام کریں گے۔ الذی اسم موصول، خطبہ فعل، ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا۔ تو اگر شروع کلام میں آ جائیے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور اگر درمیان کلام میں آ جائے تو اگر درمیان کلام میں یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے واقع ہونے والا اسم ہے یا فعل ہے، اگر اس سے پہلے واقع ہونے والا اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں گے، اور اگر بعد پہلے واقع ہونے والا فعل ہے تو اب اس کو ایسی صورت میں یا تو اگر یہ فاعل بننا ہو تو فاعل بنائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے مثال قال الذی ہوا حبر میں نے بیان کیا، اور اگر اس کا خبر بننا ہو تو اس کو خبر بنائیں گے۔ اس طور پہ یہ ہو گیا۔ اب اگر یہ تثنیہ اللتی ہے جو یہ مؤنث کے لیے ہے، اللتی مؤنث کے لیے ہے تو اس کے حساب سے مؤنث ہی آئے گا۔ جیسے اللتی قرأت ولیدۃ، جس نے پڑھا وہ لڑکی ہے، قرأت، تو اللتی مؤنث کے لیے، اس کے بعد اگر فعل آئے گا تو فعل بھی کون سا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ تو اب فعل فاعل سے مل کر کے یہ صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا بنے گا۔ تو وہی ساری صورتیں جو ہیں الذی کے بارے میں وہ اس کے بارے میں، تو یہ جو ہے بدلتا رہے گا اپنے آنے والے کے اعتبار سے۔ اگر آنے والا اللتی ہے تو یہ مذکر ہے، واحد مؤنث ہے، واحد کے لیے، تو اس کے بعد فعل بھی مؤنث واحد آئے گا۔ اب اگر شروع میں آتا ہے یہ تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا بنے گا، اور اگر بعد میں آتا ہے تو اپنے ماقبل کے اعتبار سے اگر پہلے فعل واقع ہوا تو فعلیہ جملہ بنے گا، اور اگر پہلے اسم واقع ہوا تو اسمیہ جملہ بنے گا۔ اب یہ جو ہے جملے کے اندر کبھی جو ہے مفعول کی صورت میں بنتا ہے، کبھی جو ہے فاعل کی صورت میں بنتا ہے، اور کبھی مبتدا کی صورت میں۔ مفعول کی صورت میں جیسے ہم مثال لیں، قتلت الذین ظلموا، میں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے ظلم کیا، میں نے ظالموں کو قتل کیا۔ یہاں دیکھیے الذی جو ہے اس کا جمع، الذی، اللذان یہ تثنیہ ہے اس کا، اور الذین یہ جمع، اللتی یہ مؤنث واحد ہے، اور اس کا اللتی، اللاتی، اللواتی، یعنی تو یہ اس کا یہ مؤنث کا ہو گیا، اللتان یہ مؤنث کے لیے ہو گیا، اور الذین یہ کس کے لیے ہو گیا؟ یہ مذکر کے لیے ہو گیا۔ تو اس طور سے جو ہے نا یہ چیزیں ہو گئیں۔ اب اگر ہم دیکھیں قتلت الذین ظلموا، تو یہاں الذین یہاں پر جو ہے
ملا بعد والے اپنے ظلموں سے مل کر کے کیا بنے گا، قتلتو کا مفعول بنے گا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میں یہ کیا ہے فاعل ہی بنے یا مبتدا ہی بنے یا خبر بنے، بلکہ بعض صورتوں میں اس کو ہم مفعول بھی بنائیں گے، جیسے جیسے جملہ رہے گا ویسی بنائیں گے. تو اس کے بارے میں آپ تفصیل پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. اس میں موصول کے بارے میں اتنا میں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف، آگے انشاءاللہ اور مزید اضافہ ہوگا اور فائدہ ہوگا. نمبر 5 معرف باللام، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو. وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب. وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. تو یہ بھی معرفہ کی قسموں میں سے. لہذا جس اسم اگر کوئی ہمیں نکرہ ہے اور ہمیں اسے معرفہ بنانا ہے تو ہم اس کے شروع میں الف لام داخل کر دیں گے تو وہ معرفہ بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم نکرہ ہے اور اس پر تنوین داخل ہے تو اب الف لام داخل ہوتے ہی وہ تنوین ہٹ جائے گی، کیونکہ تنوین اور الف لام دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. لہذا جہاں پر الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی، جہاں تنوین آئے گی وہاں الف لام. جیسے رجل ہے، اب اسے ہمیں معرفہ بنانا ہے تو ہم الرجل الف لام داخل کر دیں گے تو الرجل پہ جو تنوین تھی وہ ضمہ پیش تو ہو جائے گا، لیکن دو تنوین نہیں رہی اب. تو اس لیے جو ہے کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا. معرف جس اسم کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب. معرف بالاضافت، وہ اسم جو معرفہ کی طرح مضاف ہو. یہاں انہوں نے یہ شرط لگائی کہ معرفہ کی طرح مضاف. آگے چل کے ہم تمرین میں کچھ ایسے جملے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ پریشانی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر مضاف تو ہے پھر معرفہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو بیان کریں گے. اس لیے آگے چلنے سے پہلے ہم ہی پر یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کہا معرف بالاضافت، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف. انہوں نے شرط لگائی معرفہ کی. لہذا قلم زیدن، تو قلم یہ مضاف ہے اور زیدن کی طرف مضاف ہے. زیدن یہ معرفہ ہے، اوپر آپ نے مثال میں بھی پڑھا، ایک خاص شخص کا نام ہے. لہذا جب زید کی طرف مضاف ہو تو وہ خود مضاف یہ بھی کیا بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے. اب زید کا قلم، تو یہ زید خود معرفہ ہے، اس کی طرف اضافت کرنے سے یہ بھی کیا بن گیا، معرفہ بن گیا. اب یہ خاص ایک زید کا قلم ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوا. تو اس لیے جو ہے یہاں پر شرط ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو. لہذا اگر کسی نکرہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہاں ایسی صورت میں تخصیص تو پائی جائے گی لیکن وہ کیا ہوگا، معرفہ نہیں بنے گا. جیسے ہم نے کہیں گے غلام رجل یا قلم رجل، تو مرد کا قلم. تو یہاں پر جو ہے قلم کی جو اضافت رجل کی طرف کی گئی ہے اور رجل یہاں اس صورت میں نکرہ ہے، لہذا یہاں پر تخصیص تو ہو جائے گی. ہاں یہاں اس سے جو ہے بچوں، عورتیں وغیرہ نکل جائیں گے اس سے، لیکن یہ ہے اب بھی مردوں کی جو عمومیت ہے وہ اب بھی اس میں برقرار رہے گی، کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے. لہذا یہاں شرط یاد رکھیں آپ کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، جیسے قلم زیدن. 7 نمبر ہے معرف بندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا رجل. حرف ندا ہو، یہاں حرف ندا کو کہنا ہے، یہاں اتنا سمجھ لیں اس کو کہ حرف ندا یہ صرف یا ہی نہیں ہے بلکہ حرف ندا یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ. تو یہ حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ. تاکہ آگے چل کر کے یہ سوال کریں گے کہ حرف ندا صرف یا ہی ہے یا اس کو اور کسی کو داخل کر دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں پہچاننا، کیسے پہچاننے کہ اس میں معرفہ کی قسم پائی جا رہی ہے. تو اتنا یاد رکھیں کہ حرف ندا صرف یا ہی نہیں ہے بلکہ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ. تو ان میں سے اگر کوئی بھی داخل ہوگا کسی اسم کے شروع میں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا. لہذا ہم یا کے ذریعے پکارا جاتا ہے کسی کو. ویسے تو عام طور پہ دیکھیں کہ رجل نکرہ ہی تھا لیکن یا کا دخول ہو گیا اس پر، اب اس کی یا کے ذریعے آواز دی جاتی کسی کو. تو ایک ہم آواز دیں گے کسی خاص چیز کو، اے وہ شخص، اے شخص، تو وہ معرفہ بن جائے گا یا کے دخول کی وجہ سے. اتنی 7 قسمیں ہو گئی معرفہ کی، اور 7 کی تعین بیان فرما دی کہ اس طرح سے ایسا ہوگا. اور نکرہ کی کوئی الگ سے قسمیں نہیں ہیں، لہذا نکرہ کے بارے میں یہاں کچھ بھی بیان نہیں کریں گے، بس کہیں گے تنبیہ. معرفہ کے علاوہ باقی اسما نکرہ ہوتے ہیں، جیسے عبدن کوئی بھی بندہ غلام ہو سکتا ہے، مومن کوئی مومن، طفل کوئی بچہ، رجل کوئی مرد. تو یہاں پر ان 7 قسموں کے علاوہ جہاں بھی آپ پہلے پہچانیں گے اس میں اگر پہچاننے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی قسم پائی جا رہی ہے تو وہ معرفہ، اور اگر نہ پائے جائے ان 7 قسموں میں سے تو وہ نکرہ میں شمار کیا جائے گا. اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا، معرفہ اور نکرہ کا بیان. ہم نے جو طریقہ کار اپنا رکھا ہے کہ تمرین نمبر 1 کو ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ کے سمجھنے، طلبہ کے جو ہے حفظ پر ہوا کرتا ہے، لہٰذا
ہم نے جو ہے اپنا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ہم تمرین نمبر 2 اور تمرین نمبر 3 کو حل کریں گے۔ آپ کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ تمرین نمبر 2 جو ہوتی ہے وہ غلطی کی نشاندہی پر مشتمل ہوتی ہے، تھوڑا سا لفظ کچھ طرح سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جو ہے قاری کو سمجھنا رہتا ہے کہ یہاں پر گڑبڑ کیا ہے، اس کو گڑبڑ کو درست کرنا رہتا ہے، خرابی کو۔ اسی طرح تمرین نمبر جو 3 رہتی ہے اس میں جو ہے آپ نے جو سبق کا نچوڑ رہتا ہے، دار و مدار رہتا ہے، اس سبق کا حل کتنا اچھا کیا آپ نے، اگر تمرین اچھی طریقے سے حل کرنا سیکھ گئے تو گویا کہ آپ نے سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے۔ اب یہاں پر آپ ہم تمرین نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں غلطی کی نشاندہی میں سوال نمبر 1 ہے، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے پورا تفصیل سے پڑھا پیچھے کہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نکرہ کی جگہ معرفہ رکھنا ہے۔ اب اس کو جملہ اس طور پر بنے گا کہ صرف نکرہ ہٹا دیں گے اور معرفہ لکھ دیں گے، جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ پورا ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے لام لکھا ہے اور آپ کو فرق بالکل بھی لگے گا ظاہر طور پر کہ یہاں پر معرفہ تو بننا ہے۔ تو دیکھیے جس اسم کے شروع میں الف لام ہو، وہاں پر انہوں نے کیا شرط لگائی تھی؟ الف لام ہو، الف لام ہوگا تو وہ معرف باللام بنے گا۔ لہذا بعض صورتوں میں ایسی ہوگا صرف ہم لام لگا دیں، جیسے ہمارے حرف جر داخل ہو جاتا ہے لرجل، اب کہہ دیں کہ یہاں پر لام داخل ہو گیا تو معرفہ بن گیا، نہیں، تو وہاں پر تو حرف جر کا ہے، اس لیے انہوں نے شرط لگائی ہے کہ الف لام ہو۔ لام داخل ہونے سے بھی صرف معرفہ نہیں بنے گا بلکہ دونوں ساتھ ساتھ الف لام داخل ہوں گے تو وہ معرفہ بنے گا۔ تو اب جملہ یہ درست ہوگا اس طور پر، جس اسم کے شروع میں لام کی جگہ الف لام دونوں ملا لیں، الف لام اتنا بڑھا دیں، اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ پورا ہو گیا، الف لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جو اسم مضاف ہو اسے معرفہ بالاضافت کہتے ہیں۔ دیکھیں جو اسم مضاف ہو، انہوں نے کچھ یہاں پر ہم کو بڑھانا ہے، جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، معرفہ یہاں پر لکھنا پڑے گا ہمیں، معرفہ کی طرف، معرفہ کی طرف، معرفہ کی طرف مضاف ہو سے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ لہذا میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر نکرہ کی طرف مضاف ہو تو ایسی صورت میں وہ معرفہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہاں صرف تخصیص ہوگی لیکن معرفہ نہیں بنے گا۔ تو یہاں اتنا بڑھائیں گے، جو اسم معرفہ کی طرف مضاف اسے معرف بالاضافت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالنداء، وہی معرف بالنداء ہے۔ دیکھیے یہاں پر انہوں نے صرف یا کہا، میں نے پیچھے بیان کیا کہ معرف بالنداء میں صرف یا ہی نہیں ہے بلکہ 5 الفاظ ہیں، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، تو ان سب کو حروف ندا بولتے ہیں۔ تو اب یہاں کہیں گے جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو، جس اسم کے شروع میں یا نہ ہو صرف حرف ندا، حرف ندا سب کو شامل ہو جائے گا، لہذا یا بھی ہو کوئی بھی ہو، تو اب جس اسم کے شروع میں حرف ندا ہو یعنی اسی کو معرفہ بالندا کہتے ہیں، اسی کو معرفہ بالندا کہتے ہیں۔ تو اتنا بڑھا دیں گے، یا حرف ندا ہو اسی کو، یعنی اسی کو معرفہ بالندا، اسی وہی کیا ہے، وہی معرفہ بالندا ہے، یا اسی کو معرفہ بالندا کہتے ہیں۔ تو اتنا یہ جوال ہو گیا، اور یا سے پہلے ہمیں حرف ندا بڑھا دیں گے، یا کو ہٹا دیں گے، یا حرف ندا ہو جس میں کے شروع میں حرف ندا ہو اسے معرفہ بالندا کہتے ہیں۔ یہ تمرین نمبر 2 ہماری مکمل ہوئی۔ اب ہم تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں، اور تمرین نمبر 3 میں جو ہیڈنگ لگائے ہیں وہ ہیڈنگ دیکھتے ہیں، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجیے، نیز معرفہ کی قسم بھی متعین فرمائیے۔ تو قسمیں جو ہے معرفہ کی ہیں، نکرہ کی ہے نہیں، لہذا نکرہ کے بارے میں ہم صرف کہہ کر چلے جائیں گے کہ نکرہ ہے نہیں، اور معرفہ کا جب آئے گا تو معرفہ کی قسم متعین کریں گے، 7 مخصوص اقسام میں سے کون سی قسم واقع ہو رہی ہے معرفہ کی۔ تو حل کرتے ہیں اس کو۔ سوال جملہ نمبر 1 ہے، جامعۃن، جامعۃن یونیورسٹی، تو یونیورسٹی، تو یہاں پر یہ کیا ہے، نکرہ ہے، اور اس میں معرفہ کی کوئی بھی علامت اس میں اندر نہیں پائی جا رہی ہے، نہ ہی علم پایا جا رہا ہے، نہ ہی جو ہے اس میں اشارہ پایا جا رہا ہے، ضمیر بھی نہیں ہے، موصول بھی نہیں ہے، معرف باللام بھی نہیں ہے، معرفہ بندا بھی نہیں ہے، یعنی مضاف بھی نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہے، نکرہ ہے۔ الذین، یہ الذین یہ اس میں موصول ہے، اور یہ معرفہ کی قسم سے اس میں موصول ہے، معرفہ ہے، اور اس معرفہ کی قسم میں سے الذین اس میں موصول ہے، اور یہ اس میں موصول الذی کا جو جمع ہے، الذی، اللذان، الذین، ہم وہ سب، یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی اقسام میں سے ضمیر ہے،
یعنی جمع مذکر غائب کے لیے جو ہے یہ ہم ضمیر آتی ہے، تو معرفہ کی قسموں میں سے ہم ہے۔ عمرو، یہ عمرو یہ علم ہے، ایک مخصوص ذات کا نام ہے یہ، لہذا عمر یہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ علم ہے، معرفہ ہے اور اس میں علم ہے۔ استادن، استادن کوئی استاد، کوئی استاد، تو یہاں پر جو ہے نکرہ ہے اور معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اندر بھی نہیں ہے، نہ اس میں علم ہے، کوئی ذات پہ دلالت نہیں کر رہا۔ استاد تو دنیا کے بہت سارے استاد ہو سکتے ہیں، کسی خاص کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا اس سے، نہیں تو کہ یہ نہ معرفہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نکرہ کی قسم میں شمار ہے، نکرہ نکرہ ہے، نکرہ کی قسمیں نہیں ہے، نکرہ ہے صرف۔ الدرس سبق، الدرس سبق مخصوص سبق بھی بول سکتے ہیں اسے، الدرس سبق، اور یہ معرفہ ہے، معرفہ کی قسموں میں سے کیا ہے؟ معرف باللام ہے، معرف باللام ہے۔ الجنت جنت، باغ مخصوص جنت اگر ہم مراد لیں جو ہماری جنت الفردوس ہے تو وہاں پر بھی، اور الف لام معرفہ ہے یہ، اور اس پر الف لام معرف باللام ہے تو یہ لہٰذا معرفہ ہو گیا۔ نحنو ہم سب، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسموں میں سے ضمیر ہے۔ جب ہم نے پڑھا ہے انا نحنو، انا کے بعد جو ہے انا ضمیر متکلم اور نحنو ضمیر متکلم کی ضمیر ہے، تو یہ نحنو معرفہ کی قسموں میں سے ہے، معرفہ کی قسموں میں سے کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ قلم ولدن، لڑکے کا قلم۔ اب دیکھیے میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اگر کسی معرفہ کی طرف، وہ اس میں جو معرفہ کی طرف ہو مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ولدن کی طرف مضاف ہے اور ولدن نکرہ ہے، تو لہذا نکرہ کی طرف نکرہ مضاف ہونے سے وہ معرفہ نہیں بنتا، تو یہاں پر ولدن کی طرف مضاف ہونے سے معرفہ نہیں بنے گا بلکہ نکرہ ہی رہے گا، لہذا یہ نکرہ میں شمار ہوگا۔ ذالکا وہ، دور کے لیے، ذالکا وہ دور کے لیے مذکر ہے اور معرفہ ہے، معرفہ کی قسم میں سے اس میں اشارہ ہے۔ عثمانو ایک مخصوص ذات کا نام ہے اور کسی مخصوص ذات پر علم یا وغیرہ پر دلالت کرے وہ معرفہ ہوتا ہے، لہذا اس میں علم ہے۔ بابن کوئی دروازہ، دروازہ دروازہ تو یہاں پر کوئی بھی دروازہ ہو سکتا ہے، کسی خاص نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، معرفہ کی قسم کوئی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ بیتن گھر، کوئی بھی گھر، تو کوئی گھر، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ معرفہ کی قسم اس میں نہیں ہے، لہذا یہ نکرہ ہے اور یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ غلام زیدن، زید کا غلام، تو یہاں دیکھو میں نے بیان کیا تھا کہ کیا ہے؟ معرفہ کی طرف مضاف، اب یہاں پر دیکھیے غلام مضاف ہے، زید کی طرف، زید خود معرفہ ہے، لہذا معرفہ کی طرف مضاف ہونے سے پہلا والا بھی معرفہ بن گیا، لہذا آپ کہیں گے کہ یہاں یہ معرف بالاضافت ہے، معرفہ بالاضافت ہے، تو یہاں معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی خود کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، تو معرفہ ہے اور معرف بالاضافت ہے اس کی قسموں میں سے۔ رمان کوئی بھی انار، تو یہاں پر کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ کی کوئی بھی اس میں جو ہے قسم نہیں پائی جا رہی ہے۔ حلون میٹھا، کوئی بھی کچھ بھی میٹھا ہو سکتا ہے، تو میٹھا چیز، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ ہمیں تفصیل جو بیان کرنا ہوگی جب ہم نکرہ کہیں تو نکرہ کہیں چھوڑ بھی دیں اسے، اور جب ہم معرفہ بیان کریں گے تو معرفہ کی قسم بھی متعین کرتے چلیں گے۔ ہاذا، ہاذا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے اس میں اشارہ ہے، مذکر قریب کے لیے آتا ہے۔ علی، علی ایک ذات کا نام ہے، حیدر کرار اگر مراد لیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی ایک مخصوص ذات کا نام ہے، معرفہ ہے اور معرفہ کی قسموں میں سے اس میں علم ہے۔ تل کا وہ مؤنث دور کے لیے، معرفہ اور معرفہ کی قسموں میں سے جو ہے ضمیر ہے۔ ثمر پھل، کوئی بھی پھل ہو سکتا ہے، کوئی پھل، یہ ہے نکرہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ شجر کوئی بھی درخت، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے، معرفہ کی قسموں میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ یا نبیو اے نبی، تو یہ یا نبیو اے نبی یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی اقسام میں سے کیا ہے؟ جو ہے حرف ندا کا دخول، تو حرف ندا یا اس پر داخل ہے، تو یا جس پر داخل ہو اس کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ معرفہ بنا دیتی ہے، لہذا کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ کتبن کتابیں، کتبن کتاب کی جمع کتبن، یہ بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے اور اس کے اندر معرفہ کی قسموں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ انا میں یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسموں میں سے اس میں ضمیر ہے، متکلم جو کی بدعات کرتی ہے جو، تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہوا اللہ کے فضل سے۔ آپ
اس کو سنیں اور اس میں جو ہے آپ کو اچھا لگے اس کو بیان فرمائیں، مزید دعاؤں سے نوازیں۔ اگر کچھ آپ کے رائے مشورے ہوں تو اسے ہمیں بالخصوص نوازتے رہیں، اور کچھ اگر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہو اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے اطلاع فرمائیں۔ آسانی سے انشاءاللہ اس کو اور مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن پریس بھی کریں، خود بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح سے خود بھی ثواب حاصل کریں، اس کے ذریعے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ بھی ثواب جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ اگلا سبق لے کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے، اور ہمارا اگلا بیان جو ہے بیان شروع ہوگا تو اس کے بارے میں ہم بیان فرمائیں گے تفصیل کے طور پر۔ اگر آپ کو کچھ اور مزید آپ کو رہنمائی یا آپ کو کچھ مشورے ہوں تو اس سے بھی نوازیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بہتری سلامتی فرمائے۔ آگے بیان جو ہمارا شروع ہوگا مذکر و مؤنث کا بیان شروع ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔